اللہ نے انسانوں سے پہلے زمین پر جناتوں کو اتارا تھا، جس کے بعد جناتوں نے زمین پر فساد کیا، قتل کیے، جس کے سبب اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر جناتوں کو سمندر اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ چونکہ فرشتے جناتوں کی شرکسی کو دیکھ چکے تھے تو اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح اور تیری عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے کہا، جیسا تو چاہے۔ پھر اللہ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لانے کا حکم دیا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹھی بھر مٹی لاتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق ہی پیدا ہوئی، جس میں سفید فام، سرخ فام، سیاہ فام اور ان کے درمیان رنگوں کا فرق بھی ہے، نیک اور بد، نرم عادت والے اور سخت طبیعت والے، اور کچھ درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک کی تھی، مٹی سے بنے ہوئے جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے جب پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے، جس میں ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ ابلیس گزرتے وقت اس پتلے کو چوٹ مارتا تو جسم سے اس طرح کی آواز آتی جس طرح سے مٹی سے بنے ہوئے برتن سے آتی ہے، اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ابلیس آدم علیہ السلام کے مٹی کے بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس کے بعد وہ فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے ڈرو مت، یہ تو خالی کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ پھر جب وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ پھر جب روح ڈل گئی، سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس انسان کو تو نے مٹی سے بنایا میں اسے سجدہ کر لوں۔ شیطان ابلیس گھمنڈ میں آ گیا۔ پھر اللہ نے شیطان پر قیامت تک لعنت بھیج کر وہاں سے نکال دیا۔ تو شیطان نے اللہ سے قیامت تک اس کے بندوں کو بھٹکانے کی مہلت مانگی، اور وہ مہلت بھی اس کو مل گئی، اور اللہ نے کہا، جو میرے بندے ہیں تو انہیں نہیں بھٹکا سکے گا۔ جب آدم علیہ السلام کی روح سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، یا رحمک اللہ، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحم فرمایا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو پھل کھانے کی خواہش آدم علیہ السلام کو ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کرتا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے اور سنیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور یہی طریقہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواباً کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمۃ اللہ کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور تمام چیزوں کی پہچان کروائی، جس میں ہر چھوٹی بڑی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی اور انسان، فرشتے، حیوان، زمین، میدان، جانور، ہر چیز کا علم اور ہر چیز کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب ابلیس کے تکبر اور اس کی انا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ وہاں آپ اللہ کی تسبیح کرتے، جنت کا لطف اٹھاتے اور جنت میں گھومتے، لیکن جنت میں ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسلی حاصل ہوتی۔ ایک بار جب آپ سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا، اور جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے دیکھا آپ کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم معلوم کرنا چاہا اور آپ سے پوچھا اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرما دیا حوا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھانے کو کہا، لیکن ایک پیڑ کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس پیڑ کے پھل کو تمہیں کھانے سے روکا جا رہا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور شیطان جھوٹی قسمیں کھا کر ان دونوں کو بہکاتا رہا اور کہتا رہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر شیطان مردود نے ان کو دھوکہ دے کر اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچ ہی لیا، اور جب ان لوگوں نے اس پیڑ کے پھل کو کھایا تو پھل کھاتے ہی ان کا جنتی لباس اتر گیا اور ان دونوں کا ستر کھل گیا۔ اب دونوں جنت کے پیڑوں کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ نے ان لوگوں کو جنت سے نکال دیا اور مشقت اور محنت والی زندگی یعنی دنیا میں ڈال دیا۔ پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کی طرف توجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کچھ یوں فرمایا کیا میں نے تم کو اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام اللہ سے عاجز ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنی محتاجی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان بہنا نام کی مقام پر اتارا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت سے کچھ پھل عطا کیے۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گندم کے 7 دانے لے کر آئے اور کہا یہ اسی درخت کے پھل ہیں جسے آپ کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اسے آپ زمین پر بو دیجئے۔ پھر انہیں بویا گیا، پھر کاٹا گیا، پھر پیسا اور گوندا گیا، پھر اس آٹے کی روٹی بنائی گئی۔ روایت میں ہے کہ ان 7 دانوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، جس سے کھیتی باڑی کا کام شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ان کی پشت میں تھی تبھی اللہ نے ان کی اولاد سے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا جیسا کہ اللہ کی شان ہے۔ ہاتھ پھیر کر ان کی اولاد نکالی گئی اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا، یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد نکلی اور فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنم والے عمل کریں گے۔ روایت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سب کی صورتیں بنا کر جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے انہیں پیدا کیا، پھر انہیں بولنے کی طاقت بخشی اور ان سے شرک نہ کرنے کا عہد لیا، تو سب بولنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دن سب نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت سی اولادیں دی۔ آپ کے یہاں ایک ہی بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ہر لڑکا لڑکی کی شادی اگلی بار پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے کی جاتی، جس سے آپ کی اولاد آگے بڑھتی۔ اسی میں حابیل اور قابیل کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیس عطا فرمائے، اور جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کے حق میں وصیت فرمائی اور ان کو دن رات کی عبادتوں کا علم دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، فرشتے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے، انہیں غسل اور کفن دیا، نماز جنازہ ادا کی، جس کے بعد قبر کھود کر انہیں رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ 930 یا 1000 سال کی عمر میں آپ کی وفات کے بعد
آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے آپ کے کام یعنی دین کی تبلیغ کو آگے بڑھایا اور آپ کی ذمہ داری سنبھالی، اور ایسے ہی آپ کی اولاد آگے بڑھتی رہی۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔